تھوڑا محفل کے آداب کے حوالے سے بھی ایک دو گزارشات پیش کر دیتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ آپ نے پوری جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے اپنے دیگر معاملات کو نا بھول جائیں، یہ بھول جائیں کہ آپ کے ساتھ آپ کا کوئی دوست بیٹھا ہے، کوئی گپے لگانے کا سلسلہ، کوئی اور، سب بھول جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے حضور کے ذکر میں اس طرح محو ہو کے بیٹھیں کہ بس آپ ادھر حضور کے ذکر میں اس انداز میں بیٹھ جائیں کہ مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں، عرشوں پر میرا خدا بھی راضی ہو جائے۔ اس انداز میں بیٹھیں، اور جب حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھیں اتنا تصور ضرور کر لیا کریں کہ ہم کس بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، دنیا میں آپ کسی بادشاہ کے دروازے پہ چلے جائیں نا، اور کسی وڈیرے کے دروازے پہ چلے جائیں، کسی چودھری راجے کے دروازے پہ چلے جائیں، ملک چودھری راجے دنیا کے اعلیٰ منصب ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، ان کی جب دربار لگے ہوتے ہیں تو ان کے درباروں کا دستور، ان کے درباروں میں بیٹھنے کا سلیقہ، بات کرنے کا طریقہ، یہ ان کے وزیر بتا رہے ہوتے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے وزیر، ان کے مشیر، کہ جناب یہ چودھری صاحب ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا ہے تو اس انداز میں بیٹھنا ہے، بات کرنی ہے تو اس انداز میں کرنی ہے۔ لیکن جس بارگاہ میں آج میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے، دنیا کے بادشاہوں کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب اور طریقے دنیا کے ان بادشاہوں کے وزیر بتاتے ہیں، وزیروں کے مشیر بتاتے ہیں، ان کی رعایا بتاتی ہے۔ لیکن جس بارگاہ میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں بیٹھنے کے اور بات کرنے کے سلیقے خود اللہ رب العالمین کا قرآن ارشاد فرمایا گیا۔ خود رب بتاتا ہے کہ میرے حبیب کی بارگاہ میں آؤ تو کس انداز میں بیٹھو۔ یہاں تو یہ تو بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں اونچی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پر آواز کو اونچا کرنے کا بھی حکم نہیں ہے کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آؤ تو اپنی آوازوں کو نیچے رکھو، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہو، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے بیٹھے ہو۔ کبھی مجلس میں حضور کے ذکر کی محفل میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس انداز میں کہ دو بندے ادھر گپے لگا رہے ہیں، دو ادھر گپے لگا رہے ہیں، کوئی کس انداز میں بیٹھا ہے، کوئی کس انداز میں بیٹھا ہے، یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس طرح ادب کے ساتھ کہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر میں اور آپ، ہماری تو کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے نا، حضور کی بارگاہ میں اس امت کے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین نے زندگیوں کے اندر رضا کا تمغہ عطا فرمایا، میرے حضور کے صحابہ، اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین نے کہ حضور کے صحابہ بھی جب حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے جنہیں اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، جنہیں میرے مصطفیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، وہ بھی جب بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھتے ان کے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر ابھی وہ ذرا سی حرکت کریں گے تو کہیں پرندے اڑ نہ جائیں، ادب کا یہ انداز تھا۔ ارے صحابہ تو صحابہ، یہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جس میں اللہ کے فرشتے بھی جب آتے اور فرشتوں کا امام بھی جب آتا تو ادب کا اعلیٰ طریقہ جو ہے حضور کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر معراج کی رات حضرت جبریل نے بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کا جو سلیقہ اس امت کو سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر دروازے پہ دستک دینا بھی بے ادبی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر حضور کے قدموں پہ بوسہ دے کر جبریل نے بتا دیا کہ اگر فرشتوں کا سردار ہو کر اس بارگاہ کا یہ ادب کرتا ہے تو اے امت مصطفیٰ تیرے لیے کتنا ادب کا مقام ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ یقین کر لیں کمرے میں بیٹھے تھے تو بات کرنی بڑی مشکل ہو رہی تھی، یہ ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہے کہ بات چل پڑی ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں کہ اس بارگاہ میں اللہ رب العالمین اکرم الحاکمین کے حبیب جب دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دین کی باتیں اپنے غلاموں کو ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو جو وہ دور دراز دیہاتوں سے چل کر لوگ آتے، نئے نئے اسلام میں داخل ہوتے، اگر ان کو فوراً کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں کہتے لا الہ یا رسول اللہ رعایت فرمائیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بات دوبارہ ارشاد فرما دیتے۔ اس جملے میں لا الہ
فرمائیے اب منافقین حضور کی مجلس میں بیٹھے ہیں اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے حضور کی بے ادبی کی جائے، حضور کی بارگاہ کی بے ادبی کی جائے۔ سنیے گا ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، یہ بارگاہ کتنی بڑی بارگاہ ہے جس میں میں اور آپ آئے بیٹھے ہیں۔ جب منافقین نے دیکھا نا کہ یہ جملہ بار بار بولا جاتا ہے رائنا، اب انہوں نے رائنا کو کھینچ کے پڑھنا شروع کر دیا، رائنا جس کا مطلب بنتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ اب جب انہوں نے اس جملے کے آڑ میں میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کرنا شروع کی، رب کی غیرت کو یہ جملہ بھی گوارا نہ ہوا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ تو یہ لفظ نہ کہا کرو رائنا، تم تو ادب کے دائرے میں رہ کے کہتے ہو، لیکن اس جملے کی آڑ میں یہ منافقین میرے حبیب کی بے ادبی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی اس جملے سے منع کر کے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا یہ نہ کہا کرو رائنا، مولا پھر کیا کہا کرے؟ فرمایا جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آیا کرو تو کہہ دیا کرو وقولوا انظرنا، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجیے۔ اور پھر آگے فرمایا واسمعوا، بلکہ اس سے بھی اگلا حکم کہ جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ نا تو پہلے ہی ہمتن گوش ہو کر میرے محبوب کی بات سنا کرو تاکہ میرے حبیب کو دوبارہ کہنے کی زحمت بھی نہ اٹھانے پڑے۔ سارے بولے ذرا سبحان اللہ۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، تو ادب جو ہے وہ پہلا قرینہ ہے، محبت کے قرینوں میں ہے، تو ادب جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ادب کے بغیر منزل پہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور یہ تو وہ بارگاہ ہے جس کا ادب میں نے آپ کو بتایا کہ رب کی غیرت ایک جملے پہ بھی جو ہے وہ اس کی غیرت دوبارہ نہیں کرتی، اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں بولنے کا سلیقہ اللہ کا قرآن ارشاد ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر بولنا کیسے ہے، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کے بیٹھنا کیسے ہے۔ تو یہ سارے طریقے اللہ کے قرآن نے بتائے، تو ہم اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ مہینہ ربیع الثانی شریف کا ہے اور موضوع بھی جو ہے وہ قرص غسل ورا کا بھی ہے، تو میں چاہوں گا اسی حوالے سے آپ کو پیغام دوں، لیکن حاضری کے طور پر اگر آپ کی محبتوں کا ساتھ ہو اور آپ کے چہروں پر ذرا مسکراہٹ آ جائے اور میں یہ سمجھ جاؤں کہ آپ مجبور ہو کے نہیں بیٹھے بلکہ ذکر رسول میں مسرور ہو کے بیٹھے ہیں، تو پھر میں آپ کو حضور کے میلاد کی ایک دو باتیں کہہ کے بس جلدی سے آگے بڑھوں گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، آپ اکثر علماء سے حضور کا میلاد سنتے ہیں، جب بھی آیت پڑھی جاتی ہے یا تو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا پھر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ جتنی بھی آیتیں میلاد میں پڑھی جاتی ہیں جن میں حضور کی آمد کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے کسی آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو پیدا کر دیا، میرا نبی پیدا ہو گیا، بلکہ جہاں پر بھی فرمایا میرا رسول آ گیا، میں نے اپنے رسول کو بھیج دیا، میں نے مومنوں پہ احسان کر دیا کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا، اور میں نے اپنے نبی کو نور بنا کے بھیج دیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے اپنے حبیب کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کی آمد کا ذکر اللہ کا قرآن کرے، کہیں پہ فرمائے میرا رسول آ گیا، کہیں پہ فرمائے میں نے رسول کو بھیج دیا۔ جب ہم نے اس پہ غور کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ آتا بھی وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے، بھیجا بھی وہ جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کہاں پہ تھے جب ہم نے اس پہ تحقیق کی تو پتا چلا کہ رب نے ابھی کائنات نہیں بنائی تھی، ساری کائنات سے پہلے رب نے آمنہ کے لال کے نور کو پیدا فرما دیا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب، خود میرے محبوب نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، ذرا آپ کا ذوق بلند ہونا چاہیے، محبتوں کے ساتھ سبحان اللہ کہتے جائیں۔ میں جلدی سے اس لیے بات کر رہا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ حضور کا ذکر آپ تک پہنچا کر بس اگلی محفل کی طرف یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ توجہ رکھیے گا، میرے مصطفیٰ ایسی ذات ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کے نور کو ساری کائنات سے پہلے بنایا۔ اب حضور ساری کائنات سے پہلے بنے، لیکن اللہ رب العالمین نے بنایا سب سے پہلے لیکن بھیجا سب سے آخر میں۔ کہتے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے بھی پہلے حضور، حضرت نوح سے بھی پہلے حضور، حضرت ابراہیم سے بھی پہلے حضور، ساری کائنات سے پہلے، لیکن بھیجا نبیوں کے آخر میں۔ مولا
اگر بھیجنا آخر میں تھا تو پھر پیدا پہلے کیوں کیا؟ فرمایا حبیب کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر، خاتم النبیین بنا کر، نبیوں کا امام بنا کر، نبیوں کا سردار بنا کر آخر میں بھیجنا تھا تو مولا پھر پیدا بھی آخر میں کر دیتا۔ سنیے گا ذرا ایک بڑا محبت بڑا نکتہ، فرمایا لوگوں بات یہ ہے کہ جو چیز پہلے موجود ہوتی ہے بعد میں آنے والوں پر وہ احسان جتاتی ہے۔ اگر میں اپنے مصطفیٰ کو بعد میں بناتا، یہ زمین پہلے بن جاتی، یہ آسمان پہلے بن جاتے، یہ مشرق اور مغرب پہلے بن جاتے، یہ ہوائیں پہلے بن جاتی، یہ سورج کی روشنی پہلے بن جاتی، اور پھر میرا مصطفیٰ آتا، میرا مصطفیٰ پیدا ہوتا تو ممکن ہے کہ آسمان کی چھتری کہتی میرا بھی احسان ہے مصطفیٰ پر، یہ زمین کے ذرے کہتے ہمارا بھی احسان ہے مصطفیٰ پر، یہ مشرق اور مغرب کہتے ہمارا بھی احسان ہے مصطفیٰ پر، اور یہ ہواؤں کے جھونکے کہتے ہمارا بھی احسان ہے مصطفیٰ پر، یہ پانی کے قطرے کہتے ہمارا بھی احسان ہے مصطفیٰ پر، یہ سورج کی روشنی بھی احسان جتاتی، یہ چاند کی چاندنی بھی احسان جتاتی۔ فرمایا لوگوں ابھی کائنات بنی نہیں تھی، میں نے اپنے حبیب کو بنا کر دنیا والوں کو بتا دیا، اور دنیا والوں میرا حبیب وہ ہے جس پر کسی کا احسان نہیں ہے، میرے مصطفیٰ پر